احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ سے آیا مقدسہ نمبر 91 اور 92 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک چونکہ مسلمانوں کے لیے، احمد عیسیٰ کے لیے نہیں، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے وہ تو بالکل جھوٹ بولتی ہیں، اور آج کا قصہ بھی انہی کے خلاف ہے۔ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑا ٹھکا کے منہ پہ چھتر مارا ہے۔ اگر احمد عیسیٰ کے جاننے والے، سمجھنے والے، ماننے والے اس بات کو مان جائیں تو، لیکن وہ مانتے نہیں، وہ تو اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے، احمد عیسیٰ کی بڑی مانتے، جہل کی، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی گرامر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ اذکروا، یاد کر رہے ہو نا، یاد کر رہے ہو نا، تمہیں ستایا جا رہا ہے نا، تم بہت قلیل ہو نا، یعنی ترجمہ ہی مستقبل ہے، وہ لفظ ماضی کا یا اپنا امر کا، پچھلے گزرے ہوئے زمانے کا، اور یہ جناب علی مستقبل میں اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے تمہارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے نا، تمہارے قطع کر دی گئی ہے نا، دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، ایسا جڑا ترجمہ قرآن پاک کا جو کرے۔ چلو وہ بعد میں بات ہے، اب پہلے ہم ان دو آیات مقدسات کا سلیس سا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں، تاکہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے کے منہ پہ اچھی طرح بار بار چھتر مارنا آسان رہے۔ انما، بے شک، یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، یریدو کا مفاعل بن رہا ہے شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے اندر فساد، دشمنی اور فساد برپا کروا دے، فساد مچا دے، واقع کر دے۔ این یوقع بینکم العداوۃ، درمیان تمہارے دشمنی، والبغضاء اور فساد۔ یا البغضاء کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بغاوت، بغضاء کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیر رکھنا۔ والبغضاء کس وجہ سے؟ فی الخمر، شراب پینے کی وجہ سے، شراب بیچنے کی وجہ سے، شراب خریدنے کی وجہ سے، شراب کا لین دین کرنے سے، والمیسر، اور جوا کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے تمہارے اندر
وہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور روک ڈالے تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے اور صلاۃ سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم نماز سے اور اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اللہ کے ذکر سے اور نماز سے رک جاؤ گے؟ اپنا احمد عیسیٰ کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر کہ نماز کوئی نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم صلاۃ سے رک جاؤ گے؟ وہ صلاۃ جو عرب والے پڑھ رہے ہیں، جو صلاۃ نبی علیہ السلام سے چلی آ رہی اور عرب والے پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی وہاں اولاد ہوئی، آقا علیہ السلام کے ازواج رہیں، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان رہے، ان سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، کیا اس سے تم رک جاؤ گے؟ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے، احمد عیسیٰ کا نہیں ہے. احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. یہ احمد عیسیٰ کا قرآن نہیں، یہ قرآن مجید کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ گفٹ، یہ تحفہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور فرمایا ہمارے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے یہ قرآن پاک اور اس کے قوانین تمہارے لیے زندگی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ فِي الْحَيَاةِ، اس کے اندر جو تم گناہ کرتے ہو، کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہو، اس کا بدلہ جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حیاتی ہے، زندگی ہے تمہارے لیے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے لیے، بے وقوف کے لیے نہیں. جو صلاۃ سے منع کرتا ہے اس کے لیے نہیں، جو اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے اس کے لیے نہیں، جو صلاۃ کا حکم دیتا ہے اور اس کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں بتایا یا حدیث میں بتایا، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ شیطان سے بچ جاتا ہے. وہی نماز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ادا کر رہی ہے، وہ عرب والے ادا کر رہے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہوں گے وہ عرب والوں کی ادا کو اپنائیں گے. عرب والوں کی ہر ادا، کوئی رفع یدین کر لیتا ہے تو ہم کرتے ہیں، کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو ہم میں بھی کچھ نہیں کرتے. کوئی اونچی آواز میں آمین کہہ دیتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، کچھ ان میں اونچی آواز میں نہیں کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے. یہ ساری ادائیں آقا علیہ السلام کی چلنی ہے، کوئی کسی ادا کے ساتھ، کوئی کسی ادا کے ساتھ، کوئی کسی ادا کے ساتھ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں یہ چلتی رہیں گی. اور احمد عیسیٰ جیسے پاگل انسان، بے وقوف انسان، جن کے منہ پہ قرآن پاک ڈٹ کے چھتر مارتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یہ میری تاریخ تو ہے، میری تاریخ تو ہے، تو یہ میری بھی تاریخ تو ہے، قرآن پاک تو میری بھی تاریخ ہے. مجھے بھی ہدایت کر رہا ہے کہ میرے نبی نے نماز پڑھی تو بھی پڑھ امانت، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ قیامت کے دن پر یقین رکھ، تو میں بھی حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی رکھو، میں بھی حکم دے رہا ہوں. لیکن نبی علیہ السلام کے جنہوں نے حکم کو مان لیا وہ مسلمان ٹھہرے، اور مسلمانوں کے حکم کو جس نے مان لیا وہ بھی مسلمان ٹھہرے. مولوی کے حکم کو جس نے مان لیا وہ نمازی ٹھہرے، جس نے نہیں مانا وہ بے نمازی ٹھہرے، وہ شیطانی ٹھہرے. ہاں یہ یہاں ذکر بھی ہے کہ جو نماز سے روکے وہ کون ہے؟ شیطان. شیطان کون ہے؟ احمد عیسیٰ. بعض دفعہ وہ روحانیت کے اندر آتا ہے، دل کے اندر
آ کے وسوسے ڈالتا ہے. بعض دفعہ شیطان اس طرح بھی آتا ہے جس طرح احمد عیسیٰ آیا کہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر اور ان کی ادا جو چلی آ رہی اس کا بھی منکر. نبی علیہ السلام نے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں. یہ ہے تحقیقی مادہ. اور پتہ یہ بھی نہیں، اسے پتہ اتنا بھی نہیں کہ لفظ اذکرو ہے یا اذکرو ہے. اتنا جہل ہے، جہل بھی اتنا ہے. اور لیکن پھر بھی مجھے یہ حیرانگی ہے، پھر بھی احمد عیسیٰ کے ماننے والے کوئی نہ کوئی پنگا لے ہی رکھتے ہیں. پھر بھی اس کا نہ احمد عیسیٰ کو تم ہرا نہیں سکتے. وہ حق پر غالب ہوگا، ایک دن حق غالب ہو جائے گا. حق کیسے غالب ہوگا؟ جب گرامر والے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ماہر اپنا عربی کے بیٹھے ہیں، اردو کے ماہر بیٹھے ہیں، اور پروفیسر لیکچرار بیٹھے ہیں، وہ اس جہل کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہل تو پھر بابا جہل ہے، جہل تو پھر جہل ہے. جو اردو بھی ذرا پڑھا ہوا ہے نا، اگر وہ گرامر جانتا ہے وہ تو احمد عیسیٰ کو تو گھائے نہیں ڈالے گا. کیونکہ احمد عیسیٰ کو یہ بھی نہیں پتا فعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے. اذکرو کا ترجمہ کیا ہے؟ اذکرو ہے کہ اذکرو ہے. للملائکتی ہے تو لی الملائکتی ہے یا لی لا ملائکتی ہے؟ لی الملائکتی ہے. یہ احمد عیسیٰ کو نہیں پتا. یہ تو میں نے بتایا نا کہ اصل میں لی الملائکتی ہے، اور احمد عیسیٰ تو لی لا ملائکتی ہے. مولوی ایک لام کا ترجمہ کرتے ہیں، دوسرے کا کرتے ہی نہیں. ہاں، یہی قابلیت ہے. جو اس پر اعتبار بھی کرے اس پر بھی لاکھ لعنت ہے. اس پر اعتبار کرے اس پر بھی لاکھ لعنت ہے. اب یہ یرید الشیطان فعل ہے یرید، اور آگے آ رہا ہے الشیطان. اب الشیطان نون کے اوپر زبر کیوں آئی؟ انا پیش کیوں آئی؟ پیش اوپر کیوں لکھی گئی؟ کس لیے لکھی گئی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے. شیطان فاعل ہے یریدو کا. اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے این یوخیا بھی واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، یرید بھی وہی ہے. این یوخیا اس کا بھی فعل شیطان ہے. اور آن نے آ کر تمہیں تنبیہ کی یہ کہ ڈال دے تم کو، واقع کر دے تم کو. کس میں؟ عداوت میں، دشمنی میں تمہیں ڈال دے. والبغضاء اور فتنہ فساد میں ڈال دے، فتنہ برپا کر دے تمہارے اندر. یہ شرح جاتا ہے فی الخمر. کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے، شراب کے بیچنے کی وجہ سے، شراب خریدنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے. جب گول بڑا آدمی کرتا ہے شراب پی کر تو وہ فتنہ ہی برپا کر دینا، فتنہ ہی ہوتا ہے نا. تو اس فتنے کو شیطان چاہتا ہے کہ وہ تم میں داخل ہو جائے. والمیسر دوسری چیز جوئے سے، جوا کھیلتے رہو. ایک آدمی جیت گیا، دوسرا ہار گیا. اب جو ہرا ہے وہ کہتا تو نے بے ایمانی کی ہے، بعض بے ایمانی سے جیتتے ہیں. اس میں کون سی ایمانداری ہے؟ چاہے ایمانداری سے جیتو چاہے بے ایمانی سے جیتو، ہے تو جوا ہی نا. ایک کا مال کیا، دوسرے نے اس کا ہڑپ لیا مال. اور اگر دوسرے کا بس چلتا ہے وہ تگڑا ہے، ایک آدمی غریب جیت گیا اس سے وہ چھین لے گا، تب فتنہ فساد. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کام ہی شیطانی ہے، ان کاموں سے بچو. جوا کھیلو ہی نہ. کو غریب ہے تب نہ کھیلے، امیر ہے تب نہ کھیلے. اگر امیر ہے تو وہ ہر بھی گیا تو وہ دھچکے سے اس کو سے لے لے گا. اگر اسی طرح غریب ہے بیچارہ روتا رہے گا، یا لڑائی کرے گا یا دشمنی عداوت کر کے کوئی نہ کوئی چیز اٹھائے گا، امیر کو مار دے گا، تب فتنہ. اب اس کے گھر والے فتنے میں پڑ گئے، بیچارے پریشان ہو گئے. یہ فتنہ چاہتا ہے شیطان
اور یہی چاہتا ہے احمد عیسیٰ کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کر دیا جائے، فتنہ برپا کر دیا جائے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کو باور کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ان کو فتنے میں ڈال دیا جائے۔ کس طریقے؟ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ وَيَصُدَّكُمْ، اور روکنا چاہتا ہے وہ روکنا چاہتا ہے، روکتا ہے تم کو، بلکہ روکتا ہے تم کو۔ وَيَصُدَّكُمْ، روکتا ہے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ جوئے میں مست رہو، شراب میں پی کے مست رہو، جوئے کھیلتے رہو، اذان ہو رہی ہے نہ سنو، وہاں سے نہیں اٹھنا، حتیٰ کہ اذان نکل بھی گئی تو چلو۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ پہلا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ نماز ہے وقت میں، اللہ کا ذکر ہر وقت ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت ہے۔ اللہ اللہ کیے جاؤ، جب چاہے اللہ اللہ کرو، سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، جب چاہو۔ لیکن نماز جو ہے وہ وقت میں ہے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنین پر نماز میں اپنا وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح جناب آگے چلتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں ہیں، تو پھر اللہ پوچھ رہا ہے مسلمان ہو تو کیا تم اللہ کے ذکر سے اور نماز سے باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے؟ وہ کام آسان ہے کہ جوا چھوڑ، شراب چھوڑ، اللہ کے ذکر کی طرف آ۔ احمد عیسیٰ کو چھوڑ، کیونکہ احمد عیسیٰ کی تو صلات آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ وہ پتہ نہیں کس صلات کا ذکر کرتا ہے، شیطانی صلات کے ذکر کرتا ہے، شیطانی صلات کا ذکر کرتا ہے۔ باقی چیزوں کا ذکر اللہ فرمایا، کوئی کام بھی ہے، لیکن نماز کا ذکر علیحدہ ہے۔ 5 ارکان اللہ کے بنائے ہوئے اسلام کے ارکان ہیں۔ پہلے مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا رکن نماز۔ ہر مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھ لیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ کا پر ایمان لے آیا، فرشتوں پر لے آیا، جنت دوزخ پر ایمان لے آیا۔ اب دوسرا رکن کیا؟ نماز پڑھے، نماز ادا کرے، جس طرح اللہ کے رسول نے ادا کی صلات، وہی صلات جو احمد عیسیٰ بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں اس کے باپ کی قبر سے نکلے گی یا محمد کے فلٹر سے نکلے گی۔ وہ نماز، وہ صلات ہم نہیں جان سکتے۔ نہ وہ صلات کیا ہے؟ جو یہی یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بغاوت، دشمنی پیدا کر دے۔ اور کس سبب سے؟ تم شراب پیو، نماز کی ضرورت نہیں، تم جوا کھیلو، شابہ بھائی، اور پھر وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے احمد عیسیٰ کی شکل میں آ کر، وہ نبی کی شکل میں آ کر، لعنتی نبی کی شکل میں آ کر، بیہودہ نبی کی شکل میں آ کر، لوز کریکٹر نبی کی شکل میں آ کر وہ کہتا ہے نماز ہی کوئی شے نہیں، نماز اپنا صلات، وہ صلات کی کوئی تو تشریح تو کر، وہ بتا تو صحیح بھی صلات تو کس کو کہتا ہے، کہ اس کا نام کیا ہے صلات کا؟ جہل اجاڈ آج بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح ریاض غور شاہی، اللہ نے صلات قائم کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ بھئی ہماری زبان میں اردو یا پنجابی یا
سندھی پشتو وغیرہ فارسی میں ہم اس کا نماز کا پڑھنا معنی کر لیا ہے، پڑھنا معنی کر لیا ہے قیام کا، تو یہ ہماری زبان ہے نا، زبان تو ہماری ہی ہے نا، اس میں حرج قیام کرنے کا حکم ہے۔ وہ قیام کیسے کریں گے؟ اللہ تو یہ بھی کہتا نا بے قیام کر، کھڑا رہے، پھر قیام کیے کہ نماز قائم ہو گئی۔ اللہ تو کہتا ہے پھر رکوع بھی کر، ورکعوا مع الراکعین، رکوع بھی کر، جب قیام کیا تو رکوع بھی کر، قیامم سجدم و قیاما، پھر سجدے بھی کر۔ تو نماز ہر حالت کا نام نماز ہے، قیام کا بھی اور رکوع کا بھی، سجدے کا بھی، تشہد کا بھی۔ چاروں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی، اور یہ انسانوں کو چاروں ملے ہیں۔ فرشتے قیام والے قیام میں، رکوع والے رکوع میں ہیں، اور سجدے والے سجدے میں ہیں، اور تشہد والے تشہد میں ہیں۔ اللہ کی ثنا فرشتے ہر جگہ کر رہے ہیں، ہر جگہ، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاروں صورتیں عطا فرمائی، کبھی قیام کر، کبھی رکوع کر، کبھی سجود کر، کبھی تشہد میں آ، ہر جگہ اللہ کی تسبیح۔ جب قیام میں تو پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یا اللہ میرے جسم کی کوئی قوت نہیں، طاقت نہیں، کبا بھی ہو سکتا ہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری ہڈیاں کام نہیں کریں گی تو میں کبا ہو جاؤں گا، اسی صورت میں چلوں گا، لیکن تیری ذات عظیم ہے، عظمت والی ہے، جس میں کوئی بھی عیب نہیں۔ پھر سجدے میں چلا جائے گا، اور یا اللہ جب میں اور زیادہ ضعیف ہو جاؤں گا تو یہ کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں دنیا پہ رڑتا پھروں اور سر اٹھانے کے قابل نہ رہوں۔ اس سے پہلے اتنی لاغری مجھ پر طاری کرنے سے پہلے یا اللہ صرف اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دے، پھر تشہد میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ، یا اللہ جو کچھ میں گزار کے آیا ہوں، قیام بھی کر چکا ہوں، رکوع بھی کر چکا ہوں، اور یا اللہ سجدے بھی دے چکا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ بھی کر چکا ہوں، اب جو کچھ کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارا کا سارا یا اللہ یہ تیرے لیے کیا ہے کہ تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا۔ تو مجھے اگر اپنا قیام میں ہمیشہ کھڑا رکھتا تب بھی میرے لیے مصیبت تھی، مجھے رکوع میں رکھتا تب بھی میرے لیے مصیبت تھی، مجھے سجدے میں رکھتا تب بھی میرے لیے پریشانی تھی، میں کسی کام کا نہیں تھا۔ اب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سب تیرے لیے تو کیا ہے، اور تو نے مجھے سہولت عطا فرمائی، میں سیدھا بھی ہوتا ہوں، سجدے میں بھی جاتا ہوں، کھڑا بھی ہوتا ہوں، جب چاہتا ہوں چل پڑتا ہوں، تو یہ سب تیری ہے، تیری رضا ہے، تیری بندگی ہے، تو ہی مجھے چلا رہا ہے، تو ہی مجھے قیام کی طاقت دے رہا ہے، تو ہی مجھے رکوع کی طاقت دے رہا ہے، تو ہی مجھے سجدے کی طاقت دے رہا ہے، تو ہی مجھے چلنے پھرنے کی طاقت دے رہا ہے، تو سب کچھ تیرا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جو کچھ بھی مالی، روحانی، جسمانی، بدنی، تمام عبادات سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہیں۔
فہل انتم منتہون، کیا تم اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے رک جاؤ گے؟ نہیں، شیطان روکے گا، احمد عیسیٰ روکے گا، شیطان روکے گا، لیکن تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرنا ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، پھر جھکنا بھی ہے، پھر اتنا جھکنا ہے کہ جہاں آگے جگہ ہی نہ رہے، تیری پیشانی زمین پہ لگ جائے اور تو کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہی پاک ہے جو اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب جب انسان یہ اپنی گریہ زاری پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ چلو میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو ان ظالموں کی بات سنا لوں۔ یہ ظالم، ان ظالموں کو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا پھٹکار ڈالی ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی نماز سے روکے، اللہ کی مسجد سے روکے؟ پہلے مسجد کا ذکر ہے، مم منع، یہ کہ وہ منع کرے، روکے اللہ کی مسجد سے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، یہ کہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں صلاۃ قائم کی جائے، ذکر کیا جائے۔ وہ صلاۃ سے روکتا ہے، ذکر سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور پھر اس میں یعنی مساجد میں، مسجدوں میں خرابی ڈالتا ہے، یا اس کے ذکر میں یا اس نماز میں خرابی ڈالتا ہے، اور نئے نئے ترجمے بتاتا ہے جو اس کے باپ کی قبر سے، نذیر کی قبر سے نکلتے ہیں، یا محمد کے فلٹر سے نکلتے ہیں، ایسے ترجمہ بتاتا ہے، سیدھے سیدھے ترجمے، نماز پڑھو بس بات ختم۔ ظاہری ترجمے کو تو تم لے نہیں سکتے، ظاہری عمل تو تم، بات تو زہر کی ہے، جب ظاہری طور پہ تم کام کرو گے تو باطن تو سنوارنا اللہ نے ہے۔ تم ظاہر طور پر گندے کپڑے پہنو تو لوگوں نے لالچ ڈالنی ہے نا، ظاہر تو صاف ستھرے پہنو گے تو لوگ کہیں گے صاف ستھرا آدمی ہے۔ تو ظاہر یہ نماز بھی زہر ہے، پہلے ظاہری طور تو پڑھو گے تو پھر اندر سنورے گا۔ پہلے متقین ہو گیا نا، متقین تم تو متقین ہی ہو، متقین ہم پہلے ہیں، اللہ سے پہلے ڈرے، پھر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کی، پہلے اللہ سے ڈرے۔ متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کیا کہتے فخر کرنے والوں، تکبر کرنے والوں کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ متقین کا معنی یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، وہ متقی بن گئے، انہوں نے نماز قائم کر لی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو ان مساجد کو خراب کرے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، کہ وہ لوگ کہ چاہیے کہ وہ لوگ مسجدوں میں جائیں، کس طرح جائیں؟ الا خائفین، خوف کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر لیے ہوئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی پکڑ میں مجھے بھی نہ لے آئے، کہ یا اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں، اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے فلاں کام سے بچانا، فلاں کام سے بچانا، فلاں، یہ ڈرتے ہوئے آئے۔ الا خائفین لہم فی الدنیا، مراد یہ کہ وہ ظالم، ان سے وہ ڈرتے ہوئے لوگ مسجد میں آ جائے، چھوڑ جائیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ ان سے لوگ جو مسجد میں آئے نا ڈرتے ہوئے آئے، تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈر کی وجہ سے وہ مسجد میں آتے ہیں،
یا ڈر کی وجہ سے چلے جاتی ہیں، ان کے لیے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلیل کر دینے والا عذاب، دنیا میں ہی منہ پھٹ جاتا ہے، دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، یا کوئی اور سزا شروع ہو جاتی ہے، لیکن عبرت وہ اپنی ضرور دیکھتے ہیں، ظالم دیکھتے ہیں، ذلیل کر دینے والا دنیا میں عذاب، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ وہی بات ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، مسلمانوں، اللہ کی ماننے والوں، کیا تم اس شیطان کی بتائی ہوئی بات پر لگ کر، احمد عیسیٰ کی بتائی ہوئی بات پر نماز کو چھوڑ دو گے، نماز سے دور ہو جاؤ گے؟ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو مسلمانوں صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوهُ، اور احتیاط رکھو کہ ایسے ہتھ کنڈے آزمانے والے شیطان بہت زیادہ ہیں، قدم قدم پر شیطان نے تمہاری راہ روکی ہوئی ہے، احتیاط کرو ان سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور احتیاط کرو، محتاط رہو، ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم اس بات سے پھر گئے، اس بات کو نہ مانا، فَاعْلَمُوا، فا کا ویژن آئے تو آگے بڑھے، اعلموا، الف کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ یہ امر کا صیغہ بن رہا ہے، پھر جانو تم، یہ جان لو تم، جانو تم کیا بات، کہ بے شک نبی علیہ السلام پر تو یہ تھا کہ وہ پہنچا دیتے، انہوں نے پہنچا دیا، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا تھا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، اب میں ہمارے رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ نماز پڑھ